محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ قاف کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں انسان کے قلب کی حالت بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، کہ ان مکہ والوں سے پہلے ہم نے بہت ساری قوموں کو ہلاک کیا ہے، بہت ساری قوموں کو تباہ کیا ہے۔ ہم اشد منہم بطشاً، وہ طاقت پر گرفت میں ان سے بہت زیادہ تھے۔ فنقبوا فی البلاد، انہوں نے شہروں کے شہر چھان مارے۔ حال من محیص، ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملی، بچنے کی جگہ نہیں ملی، بچ نہیں سکے اللہ کی پکڑ سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو اہل مکہ کے جو کافر ہیں، جو انکار کر رہے ہیں تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، تو فرمایا یہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ان سے پہلے جو قومیں گزری ہیں وہ بہت بڑی مضبوط قومیں تھیں، ان کے پاس طاقت تھی، مادی وسائل تھے، تعداد تھی، لشکر تھے، اسلحے تھے، سب کچھ تھے، شہروں کے پھرنے والے لوگ تھے، ان کی مالی خوشحالی تھی، شہروں کے شہر پھرتے تھے، ان کی بین الاقوامی تجارت تھی۔ لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی، اللہ کا عذاب آیا، وہ بچ نہیں سکے۔ تو یہ مکہ کے کافر گھمنڈ میں نہ آئیں، تکبر میں نہ آئیں کہ ہمارے پاس تعداد ہے، ہمارے پاس تجارت ہے، ہمارے پاس وسائل ہیں، جب تک ایمان نہیں لائیں گے اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی پکڑ آئے گی، پھر ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یقیناً اس میں اس شخص کے لیے نصیحت ہے جس کے پاس قلب ہو، یعنی قلب فہیم ہو، او القی السمع وہو شہید، اور وہ بات کو دل سے سنے اور وہ وہاں حاضر ہو، موجود ہو، اس آدمی کو نصیحت اثر کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سمجھنے کی بات ہے، ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب، کہ اس قرآن میں، ان ہدایات میں ان لوگوں کے لیے نصیحت کا سامان ہے جن کے پاس قلب ہے، جن کے سینے میں دل ہے۔ یہ جو مادی دل ہے، جو گوشت کا لوتھڑا ہے، جو خون سپلائی کر رہا ہے، وہ خون کی پمپنگ کر رہا ہے، یہ تو ہر انسان میں موجود ہے نا، یہ تو ہر انسان کے سینے میں ہے، کافر ہو، مومن ہو، مشرک ہو، ہر ایک نیک ہو، گناہ گار، ہر آدمی کے سینے میں یہ دل تو ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کے سینے میں دل ہو وہ نصیحت کو قبول کرتا ہے۔ اس دل سے مراد کون سا دل ہے؟ اس دل سے مراد یہ خون سپلائی کرنے والا دل نہیں ہے، گوشت کا لوتھڑا مراد نہیں ہے، اس دل کے اندر ایک لطیفہ ربانی ہے، وہ مراد ہے۔ اس دل کے اندر ایک لطیفہ ربانی ہے، وہ اس کو قرآن کریم نے قلب کہا ہے، وہ مراد ہے۔ جس کے سینے میں لطیفہ قلب زندہ ہو وہ نصیحت کا اثر لیتا ہے، وہ نصیحت قبول کرتا ہے، اس پر نصیحت اثر کرتی ہے، اور جس کا وہ لطیفہ ربانی وہ زندہ نہ ہو، وہ مردہ ہو، تو وہ تو فرمایا ایسا ہے جیسا وہاں موجود ہی نہ ہو۔ ایک آدمی مجلس میں موجود ہی نہیں ہے تو اس پر بات کیسے اثر کرے گی؟
فرمایا جس آدمی کا دل متوجہ نہیں ہے، دل سے بات نہیں سننا چاہتا، اس کے دل میں بات نہیں اترتی، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اگر دل متوجہ نہیں ہے، قلب زندہ نہیں ہے، تو پھر یہ بات اس کے کانوں سے ٹکرائے گی، یہ دماغ تک پہنچے گی، دل تک نہیں پہنچے گی، اور بات جب تک دل تک نہ پہنچے اثر نہیں کرتی۔ جو باتیں صرف دماغ تک پہنچتی ہیں یہ اخبار ہیں، یہ خبریں ہیں، اور جو بات دل میں اترتی ہے وہ علم ہوتا ہے۔ اثر علم کرتا ہے، خبریں نہیں کرتی۔ خبروں سے اخبار پڑے ہوئے ہیں، کتنی خبریں ہوتی ہیں ایک اخبار میں، اچھی خبریں، بری خبریں، شادی کی، غمی کی، خوشی کی، ہر قسم کی خبریں ہیں۔ پھر وہ خبروں سے کاغذ کو متاثر تھوڑا ہوتا ہے۔ صرف اخبار سے اثر نہیں ہوتا، یہ جو بات سن کر کانوں سے ٹکرائے، دماغ تک جائے، دل میں نہ اترے، اثر نہیں ہوتا بات۔ نصیحت اثر نہیں کرتی۔ نصیحت ان پر اثر کرتی ہے جو یہاں موجود ہوں، جو دل کے کانوں سے سنیں، جن کے دل میں بات اتر جائے نا، ان کو بات سمجھ آتی ہے، ان پر نصیحت حاصل ہوتی ہے، ان کو نصیحت حاصل ہوتی ہے، ان پر نصیحت کا اثر ہوتا ہے۔ تو فرمایا جن لوگوں کے قلب زندہ ہیں وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں، وہ شہید، وہ دراصل موجود ہیں۔ جن کے قلب زندہ نہیں ہے، لطیفہ ربانی زندہ نہیں ہے، وہ تو سمجھو موجود ہی نہیں ہے یہاں پہ، وہ اثر کیا لیں گے؟ تو اصل چیز جو ہے وہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر جو لطیفہ ربانی ہے وہ زندہ ہو، قلب زندہ ہو۔ قلب زندہ ہوتا ہے ایمان سے، نور ایمان سے قلب زندہ ہوتا ہے۔ جس کے پاس نور ایمان نہیں ہے اس کے پاس تو قلب زندہ نہیں ہے، وہ سمجھ نہیں سکتا، وہ آخرت کے نفع نقصان کو نہیں سمجھ سکتا۔ دنیا کے نفع نقصان یہ تو مادی چیزیں، اس کو مادی چیز سمجھتی ہے، اس کو دماغ سمجھتا ہے۔ دنیا کے نفع نقصان کو دماغ سمجھتا ہے، دماغ آخرت کے نفع نقصان کو نہیں سمجھ سکتا، یہ مادی چیز ہے۔ آخرت کے نفع نقصان کو کون سمجھے گا؟ قلب سمجھے گا، لطیفہ ربانی سمجھے گا۔ اب وہ زندہ ہے نہیں کافروں میں۔ ایک تو کافر ہیں، جب تک ایمان نہیں لے آتے، نور ایمان نہیں آ جاتا، اتنے تک ان کا جو لطیفہ قلب ہے یہ زندہ نہیں ہوتا، مردہ ہوتا۔ اس میں اس کی حیات ہی ایمان ہے، ایمان کے بغیر مردہ ہیں۔ اور جو ہے تو مومن ہے، مسلمان، اس میں لطیفہ قلب زندہ ہے، لیکن اتنا کمزور ہے کہ کچھ کر نہیں سکتا، بہت کمزور ہے، بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ ایک آدمی ہے چارپائی پہ پڑا ہوا ہے، نہ چل پھر سکتا ہے، نہ کوئی بات کر سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، تو وہ بھی زندہ۔ ایک نوجوان ہے، چل پھر رہا ہے، کام کر رہا ہے، وہ بھی زندہ ہے۔ زندہ زندہ میں فرق ہے زندہ، چارپائی پہ پڑا ہے، کچھ کر نہیں سکتا، یہ نہ ہونے کے برابر زندہ ہے۔ مومن میں ایمان کی وجہ سے لطیفہ ربانی زندہ تو ہو چکا ہے، لیکن اگر اس پہ محنت نہ کی جائے، اس میں قوت پیدا نہ کی جائے، تو یہ اس طرح ہے جس طرح آدمی چارپائی پہ پڑا ہوتا ہے، کچھ کر نہیں سکتا۔ تو اصل چیز جو ہے وہ انسان کا دل ہے، قلب ہے۔ بار بار قرآن کریم نے اس قلب پر بحث کی ہے۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا تو سارا جسم صحیح ہوگا، اگر وہ خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہوگا۔ الا وہی القلب، اور یاد رکھو کہ وہ کون ہے؟ وہ قلب ہے۔ مشائخ حضرات فرماتے ہیں یہاں جو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خبردار سنو، وہ کیا ہے؟ وہ قلب ہے۔ وہ قلب سے مراد یہ لطیفہ ربانی ہے، یہ صرف گوشت پوشت مراد نہیں ہے۔
یہ پمپ کرنے والی مشین جو ہے نا، یہ مراد نہیں ہے، یہ تو ہر ایک کے پاس ہے، یہ تو کافر میں بھی ہے، مشرک میں بھی ہے۔ یہاں قلب سے مراد وہ لطیفہ ربانی اگر وہ صحیح ہے تو انسان کے جسم سے نکلنے والے تمام اعمال صحیح ہیں، تمام اعمال درست ہوں گے۔ اگر وہ لطیفہ قلب صحیح نہیں ہے، وہ غلط ہے، تو انسان کے جسم سے نکلنے والے تمام اعمال خراب ہوں گے، تمام اعمال خراب ہوں گے۔ اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، قلب پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، لطیفہ ربانی پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم نازل فرمائے، اپنا پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی عطا فرمائی۔ قرآن کریم سے ہدایت ملتی ہے قلوب کو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کے اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ تو بہرحال یہ دل جو ہے محنت کے میدان ہے، قلب، لطیفہ قلب، یہ محنت، اس کو جو ہے نا زندہ رکھنا چاہیے، اس کو طاقتور بنانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، ان ہدایات میں ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جس کے پاس قلب موجود ہو، جس کے پاس لطیفہ ربانی موجود ہو اور زندہ ہو، او القی السمع، اور وہ دل کے کانوں سے سنے، وہو شہید، وہ وہاں پر موجود ہو، تو اس کو نصیحت اثر کرتی ہے، وہ نصیحت قبول کرتا ہے۔ ورنہ اگر یہ لطیفہ قلب زندہ نہ ہو، نصیحت کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ہوں اور قرآن کریم جیسی کتاب پڑھ کر نصیحت کریں، پھر بھی اثر نہیں ہوتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا، حضرت آپ واعظ بہت اچھا فرماتے ہیں، اثر نہیں ہوتا، لوگ جو ہے نا سوئے ہوئے ہیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، سوئے ہوئے نہیں، موئے ہوئے ہیں۔ سوئے ہوئے کو تو جھنجھوڑو، جگاؤ تو جاگ جاتا ہے، مویا ہوا نہیں جاگتا۔ یہ جو قرآن پڑھا جاتا ہے، احادیث پڑھی جاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا جاتا ہے، اللہ کا قرآن سنایا جاتا ہے، یہ ہمارے کانوں سے ٹکرا کر اوپر چلا جاتا ہے، اس کا اثر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم صرف سوئے ہوئے نہیں، ہم موئے ہوئے ہیں، ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، قلوب مردہ ہو چکے ہیں، ان میں جو لطیفہ ربانی ہے وہ مردہ ہو چکے ہیں، اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جب زندہ ہوگا تو پھر بات دل میں اترے گی، بات دل میں اترے گی تو ضرور اثر کرے گی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔